بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ ہمارے دوست و احباب، والدین، رشتہ داروں میں سے جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ان کے لیے اگر دعا کی جائے یا صدقہ و خیرات کیا جائے تو اس کا ثواب انہیں پہنچتا ہے۔ یہ محدثین نے باقاعدہ ابواب قائم کر کے احادیث نقل کی ہیں۔ آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کو نہ سیکھتے ہیں نہ سکھاتے ہیں۔ اگر ہم کتب احادیث کو کھنگالیں تو وہاں پہ محدثین نے باقاعدہ ابواب قائم کیے ہیں، یعنی چیپٹرز قائم کر کے ان کے تحت ان احادیث کو نقل کیا ہے کہ جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، دعا کرتا ہے اپنے مرحومین کے لیے تو اس کا فائدہ انہیں پہنچتا ہے۔ جیسا کہ امام مسلم نے چیپٹر نیم قائم کیا ہے، باب وصول ثواب الصدقات الی المیت، کہ صدقات کے ثواب کا فوت شدگان کو پہنچنا۔ یہ باقاعدہ امام مسلم نے باب قائم کیا ہے۔ امام مسلم کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر فوت شدہ کے لیے صدقات کا اہتمام کیا جائے تو اس کا ثواب انہیں پہنچتا ہے۔ امام مسلم نے اس کے تحت حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ ایک آدمی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میری والدہ اچانک فوت ہو گئیں اور میرا خیال ہے کہ بوقت نزاع اگر وہ گفتگو کر سکتی تو صدقہ کا حکم دیتی کہ صدقہ دو۔ یا رسول اللہ، اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں، صدقہ کروں تو اس کا ثواب انہیں پہنچے گا؟ اس آدمی نے بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں یہ عرض کی تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگر تو اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے تو اس کا ثواب انہیں پہنچے گا۔ تو آپ اس روایت میں غور کریں کہ خود آقا علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ میت کی طرف سے اگر کوئی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے تو اس کا ثواب انہیں پہنچتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس وقت وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ وہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس وقت حاضر نہیں تھا، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں، خیرات کروں تو کیا اس کا ثواب انہیں پہنچے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگر تو ان کی طرف سے صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے تو اس کا ثواب انہیں پہنچے گا۔ تو وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا مخراف بہت بڑا ایک باغ ہے، میں ان کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں۔ تو اس روایت میں اگر آپ دیکھیں کہ حضرت سعد بن عبادہ نے پورے کا پورا باغ اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کر دیا۔
اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، فوت ہو چکی ہیں، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا یہ صدقہ خیرات انہیں نفع پہنچائے گا، انہیں فائدہ دے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں انہیں فائدہ دے گا اور انہیں نفع ہوگا اس سے۔ تو اس آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے، آپ گواہ رہیں کہ میں اس باغ کو اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں۔ اس روایت کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے، اور امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد آپ بیان فرماتے ہیں یقول اہل العلم یقولون لیس شیء یصل الی المیت الا الصدقۃ والدعاء۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میت کو صرف صدقہ اور دعا پہنچتی ہے، اور علماء کا یہی قول ہے۔ اب امام ترمذی بہت بڑے محدث ہیں، سنن ترمذی، جنہوں نے احادیث کی کتاب کو مدون کیا، بہت بڑے امام، وہ بیان کرتے ہیں کہ میت کی طرف سے صدقہ بھی پہنچتا ہے اور دعا کا فائدہ بھی پہنچتا ہے، اور اس کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ علماء کا یہی قول ہے، یعنی محدثین بھی علماء کے قول کو حجت جانتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اپنی کتاب حدیث میں اس کو نقل کیا ہے۔ آج تو علماء کے اقوال کو جو ہے وہ قبول ہی نہیں کیا جاتا، اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ محدثین باقاعدہ علماء کا بیان کرتے ہیں کہ ان کا یہ قول ہے، اور اس کو قبول کرتے ہوئے اس چیز کو وہ نقل کرتے ہیں۔ اور اس حدیث مبارکہ میں آپ دیکھیں تو صدقے کا ثواب جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ثواب پہنچتا ہے، لیکن یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ میں نے پچھلے خطاب میں اس کو کلیئر کیا تھا کہ یہاں پہ سوال جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے کہ صرف صدقہ نہیں، ایسا نہیں، دعا کا ثواب بھی جو ہے وہ انہیں پہنچتا ہے، دعا کا فائدہ بھی پہنچتا ہے، اور باقاعدہ یہ روایات نقل کی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ جو قبر میں چلا جاتا ہے اس کی مثال ڈوبنے والے شخص کی طرح ہوتی ہے، اور وہ فریاد کرتا ہے اور وہ منتظر رہتا ہے اپنے والدین، ماں باپ، بھائی، دوست، احباب، رشتہ دار کی دعا کا، اور جب اس سے دعا پہنچتی ہے تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے وہ دعا دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اور اس کو اس دعا کا ثواب، صلہ، اجر جو عطا کیا جاتا ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں صدقے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، وہیں دعا کا ثواب بھی میت کو پہنچتا ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں کچھ منفی سوالات جو ہے وہ ڈالے جاتے ہیں، آج ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم محدثین نے جو ابواب قائم کیے ہیں اور محدثین نے جو احادیث کو نقل کیا ہے، ان روایات کو باقاعدہ بیان کر کے اور اس پہ تفصیلی گفتگو کر کے وہ نوجوان جو آج میت کے لیے جو دعا کی جاتی ہیں اس کو وہ بدعت کہتے ہیں، اور دعاؤں میں وہ بیٹھتے نہیں ہیں، چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح صدقہ و خیرات کرنا جو ہے وہ اس پہ بھی جو ہے وہ سوالات اٹھاتے ہیں، تو ان سارے سوالات کے جوابات احادیث میں باقاعدہ موجود ہیں، محدثین نے باقاعدہ اپنی کتب میں نقل کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔